جی سر، میرا ساحل سے سوال ہے کہ ابھی جس طرح شیخ نے کہا کہ آپ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کو ہدایت آئی، تو میرا سوال یہ ہے سر ساحل سے کہ سر تلاوت عربی میں ہوئی اور جو قوم تھی وہ بھی ساری عرب تھی، تو ہم تو عرب نہیں ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت بھی کر دے تو ہمیں تو عربی آتی نہیں. اور ایک بات یہ کہ اگر عربی ہم سیکھ بھی لیں تو ایک زبان شرط نہیں ہو سکتی ہدایت کی، کیونکہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر قوم میں ان کی زبان بولنے والا پیغمبر بھیجا تاکہ میرے احکام کھول کھول کے بیان کر دیں. تو زبان ایک کیسے شرط ہو سکتی ہے ہدایت کی کہ آپ عربی سیکھ لیں تو آپ کو پکی ہدایت آ جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو اس پہ ذرا تھوڑا علی آپ کو جواب دے رہے ہیں. سر اس نقطے کو نا اگر ہم فلپ بھی کر لیں نا علی، تب بھی آپ کی بات زیادہ وزن پکڑ جائے گی کہ کفار تو پہلے ہی عرب تھے، ان کو پڑھ پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو جب آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتے تھے تو ان کو سمجھ آ جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو جڑ پکڑی ہے، میں ابھی بریک پہ ہی ہمارے چل رہی تھی، آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجیے گا اس کی تفصیل، میں چھوٹا کر کے جواب دے دیتا ہوں کہ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے نا، اس میں اللہ عز و جل نے اوپر اپنی 4 نشانیاں بتا دی ہیں. ان 4 نشانیوں کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام بتائے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں نشانیاں ان 4 کاموں کے ساتھ ٹیلی کر رہی ہیں اور کرنی چاہیے، سوائے پہلی کے، کیونکہ ہم یتلو علیہم آیات کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانے والا نبی ہے. حالانکہ اوپر لکھا ہوا ہے الملک، آگے اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ یزکیہم، یہ ان کو پاک کر دینے والا. اوپر اللہ نے لکھا ہوا ہے قدوس، سمجھ آتی ہے. آگے لکھا ہوا ہے یعلمہم الکتاب، اوپر اللہ نے لکھا ہوا ہے العزیز، کہ یہ زبردست اور اسرٹیو ہے، سخت ہے اس پالیسی کے اوپر، کہیں پہ جنبش نہیں آئے گی. جب لا آئے گا تو اس کے نیچے سینس بنتی ہے. اوپر اللہ نے لکھا ہوا ہے حکیم، نیچے اللہ نے بتایا میرا نبی حکمہ کرے گا. تو ان تینوں کو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو چوتھی کا بھی مطلب سمجھ آنا چاہیے کہ ملک کے نیچے آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانے والا ترجمہ غلط ہوگا. پھر ملک کے نیچے اللہ کی سسٹم کی نشانیوں کو ڈی کوڈ کر کر کے ان کو فالو کروانا، ان کو ڈیسائفر کرنے والا نبی ہے. اس لیے آپ کی بات میں اتنا دم ہے آپ کے سوال میں. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تمام اس وقت شیوخ سے، اسکول آف تھاٹ سے، اس کسٹوڈین شپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سائنس کی اور اس علم کی جو کہ صحابہ کے پاس تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ صحابی علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس کھڑے ہو کے پلسار کا پورا کا پورا ٹریجیکٹری اذا شمس کورت پہ انہوں نے کیا بتایا کہ کیسے مرے گا ستارہ، پکڑی دے اپنی، میں تجھے بھی دکھاتا ہوں کیسے مرے گا. اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے جیمز ویب کے بعد کہ ستارہ کیسے مرے گا. یتلو علیہم آیات، ایسے ہو رہی ہے یتلو علیہم آیات. اس وقت یورپ کے نیچرل سائنسز کے پیپرز یتلو علیہم آیات کر رہے ہیں قرآن کی، وہ اللہ کے سسٹم کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں. آدھے ان میں سے اللہ کو مانتے بھی نہیں. ہمارا مسلمان بچہ یتلو علیہم آیات کو کہا کر رہا ہے کہ میں ناظرہ کر کے قرآن پڑھ لوں گا تو اس کا مطلب یتلو علیہم آیات ہوگا. اگر یہ مطلب ہوتا تو اوپر الملک نہ لکھا ہوتا. یہ غور سے سمجھے، میں قرآن کے تھرو ہی آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی رائے نہیں بتا رہا. بالکل یہی اب ہدایت آنی ہے تو اس کا مطلب زبان نہیں، یہاں پہ زبان کا، یہاں پہ نص بیٹھتی ہے اس کام کی، زبان کی نہیں، کہ یتلو علیہم آیات اس نشانی کو ڈی کوڈ کرنے کی تو تعلیم ہے، اور وہ علم ہے وہ نیچے دینا ہے، وہ جس مرضی زبان میں. بخاری صاحب مختصر اگر میں سوال ان کے جواب کا خلاصہ رکھوں تو مقصد ساحل بھائی کا یہی نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں جو قرآن جنہوں نے بتانا تھا ہمارے علماء کرام، وہ پیغام ہی نہیں آگے پینیٹریٹ کر پائے ہمارے بچوں میں یا اگلی نسل میں، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزوں کا ہم شکار ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہی 2 آیات بینات کی روشنی میں اپنی سب ذمہ داریاں ان کا ادراک کرنا شروع کر دینا، تو میں نے پہلے شروع میں ایک بات کہی تھی، کسی ایک خاص طبقے کی یہ کوتاہیاں آپ کو محسوس نہیں ہوں گی. یہ من حیث القوم یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں، ہمارے واجبات تھے، ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، تو وہ ہم سے ان ضمن میں سب کوتاہیاں ہوئی من حیث القوم. یہ کسی ایک خاص طبقے کی بات نہیں ہو رہی کہ جناب اس نے یہ کر دیا اور اس نے کر دیا اور اس سے ہم قرآن سے دور ہو گئے. نہیں، یتلو علیہم آیات ہی، یقیناً یہاں پہ اللہ پاک نے لفظ قرات نہیں بولا، لفظ تلاوت بولا. یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے. وہ لفظ قرات کا مطلب ہوتا ہے صرف پڑھنا، پڑھ کے سنا دینا. تلاوت جو ہوتی ہے اس سے عام ہوتی ہے، اس کے اندر قرات بھی موجود ہے، تجوید کے ساتھ، اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ، اس کے معنی مطالب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو اس کے اندر اصول ہیں ان کو واضح کرنا وہ سب ان کے اندر شامل تھی. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ہماری دونوں کے موقف ہے کہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ 4 کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ قوم قرآن کے بھی قریب آ گئی، وہ قوم دنیا میں کامیاب بھی ہو گئی. وہ آج بھی اس قوم کو اسی 4 کاموں کی ضرورت ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس طرح اس امت کا ابتدائی حصہ وہ دنیا میں غالب آیا، وہ دنیا میں کامیاب نظر آیا، انہوں نے اللہ کے دین کو دوسرے ادیان کے مقابلے میں
وہ سچا ثابت کر کے دکھایا اور بہتر ثابت کر کے دکھایا. ہمارا جو یہ دور ہے یہ بھی ہم تب ہی بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم انہی اصولوں پہ واپس جائیں. اور یقیناً وہ کیا ہے؟ وہ تلاوت آیات ہے. اس کا جتنا بھی معنی وسیع سے وسیع کر لے وہ اچھی بات ہے, اس میں جد و جہد کرنی چاہیے. اس کے اندر جو بھی چیزیں ہم شامل کر سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق, اپنی طاقت. صرف علماء کا کام نہیں ہے, صرف علماء, یہ یقیناً یہ بات ان کی بڑی بار بار میں اس کی تائید کرتا ہوں, یہ سب کے سب جو لوگ ہمارے من حیث القوم, اس میں پروفیسر بھی شامل ہیں, اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں, لیکچرار بھی شامل ہیں, اس کے اندر آپ جو میڈیا کے انچارج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اینکر آپ بھی اس میں, آپ استاد اس قوم کے, اس کے اندر والدین بھی شامل ہیں. یعنی من حیث القوم جن کی یہ ذمہ داریاں تھیں, ہم سب نے یہ کام کرنا تھا. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر ایک شعبہ ہوتا ہے اسلامک ڈپارٹمنٹ کا, باقی کیا ہے؟ باقی اس کے اندر فزکس بھی ہے, ان کے اندر کیمسٹری بھی ہے, سارا کچھ اس کے اندر ہے. تو آپ وہاں پہ استفادہ کریں, ان چیزوں کو قرآن پاک کی روشنی میں ان کو دیکھیں. بحیثیت مسلمان یہ سب اساتذہ کی ذمہ داری ہے, یہ پورے جامعات کی ذمہ داری یہ بھی ہے بخاری صاحب کہ اگر ہم علماء کرام سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بدقسمتی, ہمیں فقہ پڑھائی جاتی ہے, مسلک زیادہ پڑھایا جاتا ہے, جو پیغام, جو آفاقی پیغام ہے قرآن کا وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے. نہیں, میرا خیال ہے ہم ہر مسجد میں جب بھی جاتے ہیں ہمیں وہاں پر جو بنیادی دین ہے وہ سکھایا جاتا ہے, وہ سنایا جاتا ہے, وہ پڑھایا جاتا ہے. وہاں کبھی بنیادی دین کوئی نہیں چھپاتا. اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت کبھی کسی نے چھپائی ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, نبوت, اس کی اہمیت, اس کی حیثیت, آپ کی سنت, آپ کی سیرت میں برکہ, آپ کا اسوہ حسنہ کبھی کسی نے چھپایا؟ آپ کے اخلاقی عالیہ کبھی کسی نے چھپائے؟ سب نے واضح کیے, سب نے بیان کیے. حتیٰ کہ آپ کے اہل بیت اطہار کا جو طرز عمل تھا, صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا, ابھی جو میرے بھائی وہ بیان کر رہے صحابہ کی بات, علی المرزا کا نام لے رہے تھے, عبداللہ ابن مسعود کی, کہاں سے ہم نے سیکھا؟ ہم نے مسجدوں سے سیکھا, انہی مدارس کی ان کی یہ جد و جہد ہے, یہ چیزیں ہم تک ان لوگوں نے پہنچائیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں پر. اور جو بھی آپ نے فقہ کی بات کی, دیکھیں فقہ کوئی لڑائی کا نام نہیں ہے. فقہ ہمارے جو عبادات اور مناسک کی جزیات ہیں, طریقہ کار ہیں کہ کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے, کیسے ہم نے روزہ رکھنا ہے, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کی جو پہچان ہے, ان کی معرفت جو ہے, ہم نے حج بیت اللہ کیسے کرنا, ہم نے عمرہ کیسے کرنا, اس کا نام فقہ ہے. اور اس فقہ کے اندر مختلف چونکہ ہمارے ائمہ کرام تھے, ان کی تشریحات تھیں. ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن سوال میرا یہ سر فقہ سے مسئلہ نہیں, لیکن پیغام اس کے آڑ میں کہیں چھوٹ جاتا ہے. لائیو کالر ہے اسلام آباد سے. جی السلام علیکم شازیہ. جی وعلیکم السلام. میری ساحل بھائی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی پلیز آپ کہیں, وہ سن رہے ہیں. جی ساحل بھائی, میرا نام ڈاکٹر شازیہ رفعت ہے, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آپ کا پروگرام میں ہر سال سنتی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تو بہت ریسرچ کی ہوئی ہے, ہمارے ایشیا کے سائٹ پر ہمیں ایسا اسلام کیوں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں ہم عقل استعمال نہ کریں, اور ہمیں احکامات کو امپوز کرنے کا طریقہ کار رکھا جاتا ہے. جیسے آپ کے ساتھ عزت مآب ہمارے جو اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دونوں کی بات جو ہے, جب آپ لوگ دونوں بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹین ایجرز بھی ہیں. جب آپ ساحل بھائی بات کرتے ہیں تو بچے آپ کی طرف متوجہ ہو کر پورے اسلام کے بارے میں سنتے ہیں, لیکن ساتھ میں جو اسکالر آپ کے جو بھی بیٹھتے ہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس میں وہ عقل اور سائنٹیفک بیسس پر بات نہیں کرتے. تو آج کے بچے بالکل ریڈی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو عقل اور سائنٹیفک نہ لے کر چلیں. ٹھیک ہے شازیہ, بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. میں اپنی اس بہن سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میری شازیہ بہن, ابھی میں نے جو گفتگو کی ہے چند منٹوں کی مسلسل, اس میں کوئی ایک بات مجھے آپ بتائیں, نشاندہی کریں کہ یہ عقل پر پوری نہیں اترتی, یہ آپ کی دانش کے معیار کے مطابق نہیں ہے, اور یہ آپ کے بچوں کی سمجھ تو خیر بات کی بات ہے. آپ اپنی دانش کی بات کر لیں, آپ اپنی عقل کی بات کر لیں کہ آپ کی عقل کے معیار پہ یہ کیسے پوری نہیں اتری. کوئی ایک جملہ میرا بتا دیں آپ, وہ جو آپ کی سائنس سے ٹکرا گئی میری گفتگو, مجھے اس کی نشاندہی کر دیں تاکہ میں کم از کم میں تو اس کی اصلاح کر لوں. یہ ہم نے ایک چیزیں بنا لی میری بہن, اپنے دل دماغ میں بٹھا لی ہیں, اور ہم نے پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ بات ہوگی تو ہم نے یہ سننی نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ایسے نہیں ہوتا, اور نہ ہی سچی بات ہے. ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم سائنس کے خلاف ہے, ہمارا قرآن سائنس کے خلاف ہے, ہماری آیات بینات میں سائنس شامل نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو پیغام دیا؟ یہ ضرور ہے کہ ہمارے قرآن پاک میں طب بھی موجود ہے, لیکن اب آپ یہ تصور کریں کہ جب ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک عالم کو بٹھائیں اور طبی گفتگو ہو رہی ہو, تو آپ یہ سمجھیں کہ جناب اس عالم دین کی, کتاب اللہ کی اس ماہر کی گفتگو بالکل طبی انداز سے ڈاکٹر کے برابر ہونی چاہیے, ایک سرجن کے برابر ہونی چاہیے.
اسی طرح ایک جنگی ماہر جو ہے قرآن پاک میں جنگ کے اصول اللہ نے سکھائے تو وہ اس کے بالکل برابر ہو. ایک عالم دین وہ سیاست میں جب بات کر رہا ہے, قرآن نے سیاست بھی ہمیں سکھائی ہے, تو بالکل جب بات کر رہا ہے تو اس کی سیاست دان کے بالکل مساوی بات ہو. ہمیں قرآن پاک نے عدل و انصاف اور قوانین سکھائے, تو اب وہ قوانین اور جو ضوابط ہیں وہ بھی بالکل جب بات کر رہے ہیں ایک چیز جسٹس کے ساتھ بٹھا کر, تو یہ بات نہیں ہوتی. اس نے تو ایک آپ کو بنیادی اصول بتانے ہیں, اس کے بعد آپ کو زیادہ کسی تشریح کی, میرا خیال آپ میرے بھائی ساحل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پوری اگر آپ ان سے سائنس کا شروع کر لیں تو میرا خیال کسی سائنسدان کے ساتھ بٹھا کر ان کی بات بھی اس معیار پہ آپ کو پوری نظر نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ نہیں ہے جو آپ نے اپنے دماغ میں معیار بنا لی ہے اور اس معیار پہ آپ رکھ کے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عالم کی بات سائنس پہ پوری نہیں اتر رہی. نشاندہی کریں کہ یہ بات آپ کی عقل پہ پوری نہیں اتری, تاکہ ہم اس کو آپ کی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش کریں, تاکہ کتاب و سنت نے تو ہمیں ان چیزوں سے محروم نہیں رکھا. بھاری صاحب بالکل آپ کا جواب آ گیا. ساحل صاحب کا جواب ابھی لے لیں یا اس کے آپ بتائیں جیسے بھی ہے. کال ہے نہیں, کال ہے بھی ہے, کچن بھی ہے. نہیں کچن چھوڑیں, کچن کریں, آپ بات کریں. کچن سے اللہ کی پناہ. آپ بات کریں بھائی جان, یہ بھی ہماری مجبوری ہے, ہمارے اسپانسرڈ ہیں, لیکن آپ جواب دیں. اصل میں نا شیخ نے جو بات کی ہے یہ بہت ریئر ہوتا ہے, اللہ کی قسم بہت ریئر ہوتا ہے. شیخ نے آدھے سیکنڈ بھی نہیں لگایا کہ بھائی صحیح کہہ رہے ہو, اگر یتلو علیہم آیات میں قرات کا لفظ بھی تو آ سکتا تھا, اس کا مطلب ہے اس کا معنی وسیع کرو, اس کو کم نہ کرو. یہ آپ کو نہیں پتا کتنا بڑا واقعہ ہے. میرے لیے اس لیے نہیں کیونکہ میرا ایکسپوجر ہے, میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں علماء میں. عام بندہ لیکن شیخ یہ کبھی بھی نہیں کرے گا نا. یہ صحیح کہہ رہی تھی بہن, دو غلطیاں, ایک قرآن کا دائی دو غلطیاں کر رہا ہے. میں نے بھی سیکھا ہے شروع میں, جب آیا تھا مجھے پتا تھا کہ یار یہ دو غلطیاں میں کروں. ایک وہ اس گرامر میں نہیں آ رہا جس گرامر میں پاکستان کا بچہ لڑکا ٹی نیجر ہے, وہ جو ابتدائیہ باندھ رہا ہے اور جس اینگل سے وہ قرآن کو پریزنٹ کر رہا ہے, حالانکہ کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوتا ہے, مگر وہ اتنی تمہید باندھ دیتا ہے یا پھر اس اینگل سے آتا ہے, بچہ اس سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. پھر وہ ان الفاظ کا چناؤ نہیں کرتا جو اس بچے کی گرامر میں لاک ہوا. یہ آپ کی اچھی بات ہے کہ میں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصول تبلیغ سکھائے ہیں نا, ان کے اندر یقیناً ہمارے ایک بہت بڑی امام گزرے, امام ابن عبد رب ہی, ان کی کتاب ہے العقد الفرید, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں جو اچھا مبلغ ہوتا ہے نا اس کے 4 اوصاف ہوتے ہیں. ان میں ایک وصف انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ وہ مجمع شناس ہوتا ہے. بالکل وہ جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے, حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ کہ جب آپ نجاشی کے دربار میں تھے تو اس نجاشی نے کہا کہ مجھے وہ قرآن تو پڑھ کر سناؤ کہ جو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. چونکہ وہ مسیح تھا, وہ ساری جو اس کو پبلک سامنے تھی وہ پارلیمنٹ ساری وہ مسیح لوگوں کی تھی. تو اب آپ نے مجمع شناسی کا وہاں کیا حق ادا کیا, آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کیا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ, سیدہ مریم کی جہاں صفت بیان ہو رہی تھی, مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو رہا تھا, جب وہ آیات بینات آپ نے تلاوت کر کے سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ, آپ کی خطبات آپ اس پہ غور کریں, آپ سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں, آپ نے ہمیشہ محل وقوع کے مطابق سر بالکل. دوسری غلطی سر جو کہ شیخ نے تصحیح کی ہے تمام علماء کرام کی, کیا کہ جب ان کو لگا کہ یار میں نے ایک ترجمہ سنایا ہے, ساتھ والے بندے نے ایک اور ترجمہ سنایا ہے, تو رادر کے یہ کہنے کے کہ نہیں بھائی میں نے سنا دیا کہانی ختم,